آپ توجہ فرمائیں گے، قرآن پاک کا اور احادیث مبارکہ کا ہم سے ایک مطالبہ ہے، اور وہ مطالبہ یہ ہے کہ امت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ پن رکھے، والہانہ پن۔ ایک ہوتا ہے کسی چیز کو سادہ سا لینا، ایک ہوتا ہے کسی چیز پر انسان کا زیادہ ذوق شوق کا اظہار کرنا۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی میں لین دین کرتے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ خرچ کرنا پڑتا ہے، بہت ساری جگہوں پہ انسان کو بہت سارے معاملات کو دیکھنا پڑتا ہے، لیکن کچھ مقام ایسے ہوتے ہیں جہاں ذوق بڑھ جاتا ہے۔ یعنی پہلی دفعہ اگر کسی کی بیٹی چھوٹی پہلی دفعہ بولے اور پہلی دفعہ اپنے باپ سے پیسے مانگے تو وہ شاید اتنی خوشی ہوتی ہے کہ انسان محسوس کرتا ہے کہ یار آج ہی تو کمائی کرنے کا سارا مزہ آیا ہے۔ یعنی سارے لوگ ہی فرمائش کرتے ہیں۔ میرا ذاتی تجربہ یہ ہے، جتنا میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے اور جتنا میں نے اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر ڈالی ہے، کہ والد کہہ رہا ہوتا ہے بیٹے سے کہ میں نے نہیں تجھے موٹر سائیکل لے کے دینا، وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں ابھی نہیں، میں تمہاری فلانی فرمائش ابھی نہیں پوری ہو سکتی، کہہ رہا ہوتا ہے لفظوں سے، لیکن حالت اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ جملہ اس کا پورا نہ ہو اور پہلے اس کو لا کے دے دوں۔ یہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا، کچھ لوگوں کے ساتھ بندے کا والہانہ پن ہوتا ہے، والہانہ پن۔ وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مقصود ہوتے ہیں، مقصود۔ 3 بیٹیاں ہیں، جب آخری بیٹی کی شادی بندہ کر لیتا ہے نا، تو پھر وہ اپنے لہجوں سے، اپنے لفظوں سے، اپنے اٹھنے بیٹھنے سے کہتا ہے، کئی دفعہ شکوے کے انداز میں بیٹوں سے بھی کہتا ہے کہ لو میں ان فارغ جی، میں راحت میں آ گیا ہوں، میری زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد تھا، اللہ کے فضل سے میں نے اس مقصد کو پا لیا۔ والہانہ پن۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر پورا فوکس۔ ہمیں ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر، مال اولاد جان قبیلہ برادری، ہر شے سے بڑھ کر تمہارا تعلق تمہارے رسول کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کی بات آتی ہے تو وہاں بھی بڑے پروفیسر بنے رہتے ہیں، بڑی مسجع مکفہ رسیلی سجیلی بات کرنا چاہتے ہیں۔ شوق آپ کا حضور کے ساتھ محبت کا جذبہ، دین اسے پسند کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان وہ خاص باتیں روایت کر کے ہمیں سنایا کرتے تھے جس میں امت کے لیے خاص پیغام تھا۔ وہ اپنے انداز میں، ایک خاتون جب احد میں یہ خبر پھیل گئی کہ نبی پاک علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے تو لوگ بڑے پریشان تھے، مدینہ طیبہ میں لوگ بڑی تکلیف میں تھے، تو ایک خاتون نکلتی ہے گھر سے، رستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوتی ہے تو پوچھتی ہے حضور کا کیا حال ہے۔ آپ نے اس کو تقریر نہیں سمجھنا، جذبات کا اظہار سمجھیں، نبی پاک کا کیا حال ہے۔ تو بتانے والا اسے کہتا ہے بہن خبر سخت ہے، مجبوری ہے تجھے بتانا بھی، تیرے والد انتقال کر گئے احد میں۔ کسی بندے کی خبر ہمیں فوتگی کی پتہ چلے نا، تھوڑا سا واقف ہو، تھوڑا سا تو 2 منٹ کے لیے صحیح بندہ سختے میں آتا ضرور ہے، اوہو اس کے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یار، بڑا مسئلہ بن گیا، چلا گیا، کیا ہوا تھا، کچھ تو پوچھتا ہے نا۔ یہ چیزیں جو ہیں نا، یہ کوئی ایسی خیالی باتیں نہیں ہیں، یہ وہ خوبصورت مزاج محبت ہے جو زمین نے بھی دیکھا ہے، آسمان نے بھی دیکھا ہے۔ یہ وہ حضور کے مقدس غلاموں کی جماعت ہے جو قابل رشک ہے پوری دنیا کے لیے۔ ان تصورات کو کھولیں اور زندگی میں ذرا اپنی زندگی کے اس صفحے کو پلٹ کر دیکھیں،
ساری زندگی گزر گئی ہماری اپنے آپ سے پیار کرتے. ہمارا سب سے زیادہ پیار اپنے آپ سے ہے، سب سے زیادہ. یہ کبھی تجربہ کر کے دیکھیں، صرف اپنے آپ سے. خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. تیرے والد انتقال اور بیٹی کو بتا دیا جائے کہ باپ فوت ہو گیا ہے، تو وہیں کھڑے کھڑے وہ خاتون کہتی ہے میں رب کی رضا پہ راضی ہوں، اور فٹافٹ آگے بڑھ جاتی ہے. اگلے شخص سے پوچھتی ہے حضور کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے تو میری بہن ہے، خبر سخت ہے، مشکل ہے پر مجبوری ہے سنانی. تیرا شوہر انتقال کر گیا، شہید ہو گیا. ہماری دیہاتی عورتیں کہتی ہیں عورت جو بادشاہ ہوتی ہے نا، ملکہ ہوتی ہے، تو وہ خامند کے سر پہ ہوتی ہے. میری دادی جان کہا کرتی تھی میرا دادا جی سے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں نا آپ سے پہلے دنیا سے جاؤں. میں چاہتی ہوں کہ بس نا اللہ تعالیٰ ایسے اسباب بنائے. اگرچہ موت مانگنا دین میں منع ہے، لیکن خواتین دیہات کی یہ سمجھتی تھیں کہ میں شاید زیادہ باوقار ہوں اپنے شوہر کی موجودگی. اس سے کہا گیا کہ تیرا شوہر انتقال کر گیا. کہنے لگی راضی ہوں رب کی رضا پہ. آنسو پوچھ کے تو آگے بڑھی. اگلے شخص سے پوچھا آنے والے بتانا میرے نبی پاک کا کیا حال ہے. حضور کی کیفیت سے آگاہ کر. تو دو روایتیں ہیں، ایک میں بھائی کا ذکر ہے، ایک میں بیٹے کا ذکر ہے. وہ آنے والے صاحب کہنے لگے بہن میں مجبور ہوں، میرے پاس تیرے لیے جو خبر ہے وہ بڑی سخت ہے اور یہ ہے مشکل. تیرا بیٹا بھی اس جنگ میں شہید ہو گیا. اس ماں نے اپنے سارے آنسو اپنے آنچل میں چھپا کے پوچھا میں ہوں مسلمان، میں کلمہ پڑھتی ہوں مدینے والے رسول کا. وہ ہمیں بتا رہی ہے وہ صحابیہ کہ تقاضا ایمان کیا ہے. کہنے لگے یہ بتاؤ رسول پاک کا کیا حال ہے. تو صحابی کہنے لگے وہ دیکھ سامنے پہاڑ کی اوٹ میں دیکھ چہرہ ودھوہا چمک دمک رہا ہے، وہ دیکھ حضور تشریف اور مدر دیکھنا. اس خاتون نے جو جملے کہے وہ تاریخ ہیں. اس خاتون نے جو جذبات کا اظہار کیا وہ راہ عمل ہے. وہ خاتون کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے قسم ہے رب کی ذات کی، اگر آپ موجود ہیں نا تو پھر کوئی مصیبت ہے ہی نہیں، پھر کوئی مشکل ہے. آپ کی موجودگی میں کوئی مشکل ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو نبی پاک کے ساتھ والہانہ پن. ایک اور بات سنیں، بس کر دیئے جی، اللہ تو انہوں خوش رکھے. توجہ کریں جی، میں ویسے بھی کرنے لگا. والہانہ پن، ذوق شوق. ہمارے یہاں نا جی بیماری لگ گئی ہے لوگوں کو، امت میں تقسیم ہو گئی ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ. بعض بندے تو میں بعض اوقات دیکھتا ہوں کہ وہ تھوڑے سے نا مثلاً عام روٹین سے زیادہ نیک ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ نا زیادہ نیک ہو جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا سلام ہے کعبے کے بدرالدجا تم پر کروڑوں درود. تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ پر کروڑوں درود کہنا چاہیے تھا. میں کہ تم زیادہ سیاںا ہے، اتنے بڑے بزرگ کی بات ہے، ذرا ٹھہر جا. بعض لوگ نا کو دو قدم ذرا انہوں نے بھی آکھنا پہنتا ہے کہ ذرا کو تھوڑا جا کھلویا جے. یعنی کچھ لوگوں کی جیب میں فتویٰ ہوتا ہے تیار ہر وقت. کچھ باتیں سمجھنے سے پہلے ہی، بات کرنے سے پہلے ہی وہ داغ دیتے ہیں بات. حالانکہ پوچھ لینا چاہیے کہ یہ اس بات کا معاملہ کیا ہے. فٹافٹ بعض لوگ تیار بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ دور آ گیا اس طرح کا کہ جیسے ہر بندے نے کو اپنا ذہن نہیں بنا لیا، اپنا ہی اپنی طبیعت ہی نہیں بنا لی. مثلا بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جو پیر صاحب ہوتے ہیں نا، پیر صاحب وہ کسی پرانے سے کپڑوں میں پرانے سے گھوڑے سے نیچے اترنے چاہیے، اور جب وہ بیٹھے نا تو بڑا مسکین سا بندہ لگے دور دراز سے، اور روٹی اس کے پاس ہو تو بڑی سادی سی، بلکہ کچھ کا تو خیال ہوتا ہے انہوں کھانی نہیں چاہیے، فقیر جو ہویا. یہ بھی کچھ لوگوں کا میں تجربہ کرتا رہتا ہوں. میں دیکھتا ہوں وہ کہتے ہیں جناب یہ بڑا نہ چکی سے پسا ہوا بندہ نکلے. کچھ لوگ ایسے ہیں. میں ایک جگہ پہ حاضر تھا تو میرے ایک سنگی ہیں پیر بھائی ہیں، تو بڑی مہنگی گاڑی لے کے آ گئے، زیادہ ہی مہنگی.
کہنے لگے پیر صاحب یہ بہ جو. میں کہ لوڑ کوئی نہیں. کہندا جی میرا دل کردا ہے میرے پیر وڈی ساری گڈی چ بہن. تے میں کہ پھر کوئی وڈی ساری گڈی والا لب لینا سی. پیر کا بڑی گاڑی سے کوئی رشتہ ہی نہیں, کوئی سے لینا دینا نہیں. میں نے اپنی زندگی میں یہ سمجھا ہے گاڑی کا مقصد ہوتا ہے جو بٹھا لے اور لے جائے, بتانگ نہ کرے. باقی گاڑی میں شوخی کس بات کی. تو ہمارے ہاں لوگوں کا کرائیٹیریا اپنا اپنا ہے. اسلام کون سا مذہب ہے جو اعتدال کی بات کرتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ جائز اخراجات کرو اور حد سے نہ بڑھو. اسلام معتدل باتوں کا حکم دیتا ہے. لیکن ہر بندے کا چونکہ اپنا زاویہ نگاہ ہوتا ہے, وہ کہہ دیتے ہیں بعض لوگ میں لبیا بڑا ہے پر مینو کو بندہ. میں کہ نہیں, تو کوئی ذائچہ اپنی مرضی کا بنایا ہے, تیرا نہ زاویہ اپنی مرضی کا ہے. ورنہ چلو زندگی میں انسانوں میں کمیاں بھی ہوتی ہیں, خوبیاں بھی. اگر کسی نے پیار کرنا ہو تو وہ اس طرح کرتا ہے کہ خامیاں پرے کر کے خوبیوں سے پیار شروع کر دیتا ہے, اور جس نے نفرت کرنی ہوتی ہے وہ خامیاں ساری پیچھے کر کے, خوبیاں ساری پیچھے کر کے خامیوں سے پر توجہ کر لیتا ہے. تو والہانہ پن امت. دیکھیں نا بہت سارے لوگ کہتے ہیں پہلے مروج بتاؤ, مروج. اس طرح کر کے کسی صحابی نے یہ والا کام کیا ہے تو میں کہتا ہوں یہ مروج نہیں مل سکتا, مل نہیں سکتا نا. جس طرح ترتیب سے ہم نے مسجدیں بنائی ہیں اس طرح حضور کے صحابہ اور اہل بیت نے نہیں بنائی. جس ترتیب کے ساتھ ہم زندگی گزارے دینی کاموں میں بھی, دینی, حضرت بلال نے اسپیکر میں اذان پڑھی ہے. تو اس لیے بعض جگہوں پہ بلا وجہ بعض دوست رٹا ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں. دیکھیں نا نبی پاک نے کسی صحابی سے کہا تھا کہ میرے ناک سے ریٹھ نکلے تو اپنے چہرے پہ مال لینا, میں کلی کروں تو چہروں پہ کہا تھا نبی پاک نے. حضور نے کسی سے کہا تھا کہ تم اس طرح کر کے میرا مرتب ادب کرنا. بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے, کہاں؟ مدینہ شریف میں. جنوں ویک کے ٹھر دیاں اکھیاں نے تو جنوں ویک کے ٹھر دا سینہ ہے, ربا تیری ساری خدائی چیک کی تے شہر مدینہ ہے. مدینہ طیبہ محبوب آئے تو ہر ایک کی خواہش تھی حضور آئیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام کرنا پسند فرمایا. 2 پورشن تھے. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نیچے قیام کریں, ذرا آسانی ہوگی, مہمانوں نے آنا جانا ہے. اور حضور نے بھی اسے ہی پسند کیا. محبوب کریم کی خواہش کے مطابق وہ پیش کر کے میں بالائی منزل پر اوپر والی چھت پہ چلا گیا بچے لے کے. اب اگر حضور حکمن اس کا حکم دیتے تو پھر تو پہلے کہتے کہ بھئی ادب یہ ہے کہ تو رہ نیچے اور میں رہتا ہوں اوپر. حضور تو خود پسند کر رہے ہیں نیچے والا پورشن کہ مہمانوں کو آنے جانے میں آسانی ہوگی. محبوب اوپر تشریف لے گئے, حضرت ابو ایوب انصاری اوپر تشریف لے گئے, محبوب کریم علیہ السلام نے نیچے آرام فرمایا. حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں رات کو نا میری آنکھ کھلی کسی طبی ضرورت کے لیے, اور جب میں اپنی چھت پہ چلنے لگا نا تو چلتے چلتے مجھے خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے وہاں پیر ہوں جہاں حضور آرام فرمائیں. یہ چلتے چلتے مجھے خیال آیا, چلتے چلتے خود مجھے خیال آیا, اے پائے نظر ہوش میں آ یہ کوہ نبی ہے, آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. فرماتے میں ساری رات اپنی ایک کونے میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا رہا. صبح آیا, ہاتھ باندھ کے عرض کی حضور میرے بس کی بات نہیں, میں پریشان ہوں, کہیں میرے وہاں پیر نہ آ جائیں, آپ آرام فرمائیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب ان کا چہرہ دیکھا نا, کچھ لوگوں کو ادب کر کے نہیں بتانا پڑتا, ان کا پتہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں ادب ہے. وہ نہ بھی کرے نا نہ بھی. ہمارے ایک سنگی تھے تو ہمارے حضرت صاحب کے ہاتھ نہیں چومتے تھے. بندہ بڑا کمال تھا, اللہ اللہ والا, محبت والا. بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے نا پیراں بھی زید لائی ہوندی بھی خیر ادب والا شاید وہ ہی ہے جڑا سیدھا گوڑیاں جائے. یہ بھی بعض اوقات مصیبت ہوتی ہے کہ شاید ادب اسی میں, اور پسند بھی بڑا کرتے ہیں. بعض لوگوں کا تو دل کرتا ہے ہاتھ ہی لا کے دے چھڑیے چومدے رہن ساری دیہڑی. یہ کوئی اس میں تو نہیں نا عرش ہے.
اور بھی کئی باتیں. تو وہ ہاتھ نہیں چومتا تھا تو میرے بات سنگی کہنے لگے یہ ہاتھ نہیں چومتا حضرت صاحب, دیکھو رے مولوی تگڑا ہے تاں. میں نے کہا یہ بندہ کوئی کمال ہے, اس کے پاس کوئی حکمت بھی کمال ہی ہوگی. تو ایک دن کچھ دوستوں نے اس سے پوچھا ہو تو ہاتھ کیوں نہیں چومتا؟ کہنے لگا منہ نہیں اس قابل. ڈر آتا ہے کہ میں کبھی جھوٹ نکل جاتا ہے, کبھی کوئی شیب منہ سے نکل جاتی ہے, تو میں مطلب نہ ڈر آتا ہے. تو میرے عزیز یاد رکھیں گے کہ ادب, محبت, پیار, والہانہ پن نبی پاک کے ساتھ, ہمارے جذبات. اور آخری بات یہ کہ جس طرح پیار والہانہ کرنا ہے, بات بھی والہانہ ہی ماننی ہے. ایک دفعہ کہا تھا حضور نے سود حرام ہے, دوبارہ کسی بندے نے آ کے تبصرہ بھی نہیں پوچھا کہ حضور کس طرح, وہ جو پڑھا ہے وہ جو کر لیں, تبصرہ بھی نہیں پوچھا. ایک دفعہ کہا تھا شراب حرام ہے, پھر کسی نے دوبارہ اس پر کلام حرام ہے, تو پھر والہانہ پن بات ماننے میں بھی لے تو لالا نہیں, کل پرسوں ترسوں کر لیں گے, دعا کریں, شروع کرتے ہیں, آپ بھی دعا کریں, بس آج کل میں نہ 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 نہ. اگر پیار والہانہ ہے تو پھر فرما برداری بھی وہ بھی والہانہ ہونی چاہیے, پھر اس میں بھی اسی طرح کا ذوق ہونا چاہیے. بڑے سارے لوگوں دا عشق بڑا تگڑا امام حسین نال بڑا, لیکن حسین ابن علی کی تو میدان کربلا میں بھی قضا نہیں ہوئی اور تیری روز بستر پہ قضا ہو جاتی. یہ کس طرح کا تیرا پیار ہے؟ انوکھا تیرا پیار ہے. نیرے نعرے لگا دینا اور تھوڑا سا جناب ماحول بنا دینا کہ میں زیادہ محب ہوں. کچھ چیزوں کو عملاً بھی تو سمجھنا ہے نا, عملاً بھی. نبی پاک علیہ السلام کے غلام والہانہ بات مانتے تھے رسول پاک, والہانہ. نبی کریم علیہ السلام نے نا ایک دفعہ کہا ایک صحابی سے کہ فلاں جگہ جانا ہے, غالباً موقع تھا مسلمہ کذاب کی طرف کسی کو بھیجنے کا. تو حضرت حبیب بن زید انصاری نا کھجور کھا رہے تھے, تو کھجور ابھی منہ میں تھی. تو حضور نے فرمایا وہاں خط لے کے جانا ہے, تو جلدی سے اٹھے, کہا حضور میں نے جانا, میں نے. تو وہ ان کے منہ سے جو کھجور تھی وہ ساتھ والے کے اوپر گری, تو وہ کہنے لگا وہ پہلا کھا تے لے, پہلے ہی بول پڑا ہے. تو وہ کہنے لگا یار معاف کر دینا, جلدی اس لیے اٹھاؤں کہ کہیں کوئی اور نہ نمبر لے جائے, کہیں کسی والہان بات ماننے میں بھی والہانہ پن. میں بڑا پریشان ہوتا ہوں, میں کہنا جدن فجر سی نا 4:15 ادن بھی نمازی ہوئی تے ہون ہو گئی ہے 5:30 تے نمازی ہون بھی ہوئی. وہ عاشقان رسول کتنے نے جو رات 1 بجے تک محفل میں عاشق ہوتے ہیں اور انہیں نہیں پتا کہ نبی پاک نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور سب سے آخری بات جو محبوب نے فرمائی تھی نا, ابو داؤد شریف میں موجود ہے, حضرت ام سلمہ کہتی ہیں حضور جب باتیں کر رہے تھے, وصیتیں کر رہے تھے, تو جو آخری بات میں نے سنی وصال کے وقت وہ یہ تھی کہ ایک نماز کا خیال رکھنا اور ایک اپنے غلاموں کا خیال رکھنا. تو حضور نے جن باتوں کی اتنی تاکید کی ہے ادھر توجہ ہی نہیں. یہ جو اکارا قسم کا عشق ہے نا, یہ ٹھیک نہیں. یہ پورا ہی ہو نا, فوکس ہی ہو, تو پھر ہی بات کی سمجھ آتی ہے, پھر ہی پوری صحیح معنوں میں پھر سمجھ آتی ہے. اس لیے والہانہ پن پیدا کریں. آپ نے جانا نہیں, تسا ہوں تقریر ساری کرا لی میرے کو. پہلے میں چھٹی لے رہا تھا لیکن اب کرا لی ہے, لیکن آپ حضرات نے بیٹھنا ہے. ادب رسول پاک کی محفل کا زیادہ ہے, آپ نے بیٹھنا ہے. تو ان پتہ ہے جنہیں بندے نے نا, جنہوں نے نعت پڑھنی ہے سنگیاں نے, انہاں چو بندے کچھ ہو نے جنہوں نے میں ہی سننا تے شوق نال سننا. تے ہن میں تانوں دے کے چلاں کہ تسی بھلا کس طرح دا کام کر دیو پچھوں. میری مجبوری ہے, ورنہ ذوق والا سلسلہ ہے میں جاتا ہی نہ. ایک سید صاحب ہے, میری اپنی ایک صرف سید العقیدہ ہو, میں نے اپنی زندگی میں ایک ذہن بنایا ہوا ہے. 2 گلاں بہت سارے بندے بڑیاں نصیحتاں کرتے ہیں, 2 گلاں مینوں میرے 2 مشترکہ جنہاں نال پیار سی نا انہاں کٹھیاں سمجھائیاں سن. 2 بندیاں نے ایک ہی گل. تو میرے لیے ایک میرے حصہ فرماندے حسن بھائی جو سید ہو نا, اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حضور کی اولاد پاک ہے اور عقیدہ ٹھیک ہے بس. اور دوسرا میری اماں جی,
وہ سادے بندے سن، انہاں فرمانا پتر چپ کر جا، اے سید بادشاہ نے اگلی گل ہی نہ کر۔ تو میں نہ بابا رٹا لا کے گل یاد کیتی، اس لیے مجبوری ہے مجھے جانا ہے۔ آپ نے اٹھنا نہیں جی، مہربانی کرو مینوں روانہ کرنا سے بھی نہ اٹھیو، مینوں انشاءاللہ پتہ ہے گڈی دا میں توڑ ٹر جانا، اویس پتر نہیں اٹھنا، سب بیٹھیں گے جتنے سنگھی ہیں، کوئی سارے دوست تشریف رکھیں گے۔ کدا اعلان کیتا سی جی اس تو بعد نعت دا ہیں؟ حاجی صاحب آؤ جی، ضرور شریف پڑھیں جی، صلی اللہ علیہ۔ تو جا نا، تو اتنے کی کردا نہیں اٹھنا مولانا، حکم ہے۔